وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آج 3 روزہ دورے پر کراچی پہنچیں گے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ سے روانہ صوبائی کابینہ اراکین بھی ہمراہ موجود۔ سندھ کے دورے کے دوران پارٹی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ اتوار کو مزار قائد کے قریب باغ جناح میں بڑا جلسہ کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا ویڈیو پیغام جاری۔ بلوچستان گرینڈ الائنس کے 2 رہنما ملازمت سے معطل۔ صوبائی حکومت کا اقدام، دونوں ملازمین کی معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ معطل کیے جانے والوں میں پروفیسر عبدالقدوس کاکڑ اور پروفیسر زاہد حسین شامل۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق دونوں رہنماؤں کو ہڑتال میں شرکت اور دفاتر کی تالہ بندی کرنے پر 3 ماہ کے لیے معطل کیا گیا۔ اور بھارت کو سستا تیل مہنگا پڑ گیا۔ مودی کی روس سے قربت سفارتی شکست میں تبدیل۔ 500% امریکی ٹیرف کا شکنجہ تیار۔ معاشی ماہرین کے مطابق RSS کے زیر اثر مودی کی توجہ بھارت کو معاشی طاقت کے بجائے ہندوتوا ریاست بنانے پر مرکوز ہے۔ امبانی اور اڈانی کے اثاثوں میں اضافہ۔ بھارتی عوام 2 وقت کی روٹی کو ترس گئے۔ کلفی جمادی ملک بھر میں خنکی برقرار۔ کوئٹہ میں پارہ -4 تک گر گیا۔ کراچی کو بھی سرد ہواؤں نے لپیٹ میں لے لیا۔ پنجاب، بالائی سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں شدید دھند کے باعث حد نگاہ صفر رہ گئی۔ موٹر ویز مختلف مقامات پر بند، مسافروں کو سفر میں پریشانی کا سامنا۔ لاہور میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کے فرائنگ فش پوائنٹس پر چھاپے۔ 481 فرائنگ فش پوائنٹ کی چیکنگ۔ استعمال شدہ آئل میں فرائنگ پر 2 پوائنٹس بند۔ 300 سے زائد پوائنٹس کو بہتر معیار کے لیے اصلاحی نوٹس جاری۔ 153 پوائنٹس کو 27,77,000 کے جرمانے عائد۔ 560 لیٹر استعمال شدہ آئل، 1 من ناقص مچھلی تل۔ اسلام آباد، راولپنڈی، سوات اور شانگلہ سمیت ملک کے دیگر شہروں میں رات گئے زلزلے کے جھٹکے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.8 ریکارڈ کی گئی، جس کی گہرائی 159 کلومیٹر ریکارڈ ہوئی۔ تاجکستان اور سنکیانگ میں بھی 6.1 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کا بتانا ہے کہ زلزلے کا مرکز تاجکستان اور سنکیانگ کا سرحدی علاقہ تھا۔ اور امریکی سینٹ میں صدر ٹرمپ کو وینزویلا میں مزید فوجی اقدامات سے روکنے کی قرارداد بحث کے لیے قرارداد کے حق میں 52 ووٹ آئے۔ 47 نے مخالفت کی۔ 5 ریپبلکن سینیٹرز نے ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا۔ امریکی صدر کا سوشل میڈیا پر کہنا تھا یہ ووٹ امریکہ کے دفاع اور قومی سلامتی کو کمزور کرتے ہیں۔ یہ قرارداد صدر کے بطور کمانڈر ان چیف اختیارات میں مداخلت ہے۔ امریکی سینیٹرز نے کہا کہ امریکہ کو وینزویلا میں لامتناہی جنگ کی طرف نہیں دھکیلا جا سکتا۔ غزہ کے علاقے خان یونس میں اسرائیل کا ڈرون حملہ، بچی سمیت 3 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ غزہ میں لیبارٹری سامان کی شدید قلت سے سنگین بحران نے سر اٹھا لیا۔ طبی خدمات بند ہونے کے خطرات منڈلانے لگے۔ وزارت صحت کا متعلقہ اداروں اور بین الاقوامی تنظیموں سے فوری مداخلت کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ نے مغربی کنارے میں اسرائیلی اقدامات نسل کشی کے مشابہ قرار دے دیے۔ ہائی کمشنر انسانی حقوق نے خبردار کیا کہ یہ نسلی امتیاز علیحدگی کی ایک نہایت سنگین شکل ہے۔ شام کے شہر حلب میں سرکاری فورسز اور کرد جنگجوؤں کے درمیان جھڑپوں میں شدت آ گئی۔ سرکاری فوج کی کرد جنگجوؤں کے ٹھکانوں پر شدید گولہ باری، 16 افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ کرد اکثریتی علاقوں سے 1 لاکھ سے زائد افراد کے نقل مکانی۔ حکومت نے حلب کے کرد علاقوں کو بند فوجی زون قرار دے دیا۔ جھڑپوں کا سلسلہ ادلب تک پہنچنے کا خدشہ۔ بانی پی ٹی آئی کے بغیر کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ تحریک انصاف کا 2 ٹوک موقف۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ یہ مینڈیٹ بانی نے محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کو دیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ بولے بانی کی رائے کے بغیر کوئی بھی مکالمہ بے معنی ہوگا۔ اسد قیصر نے کہا ہم پرامن سیاسی جماعت ہیں، قانون اور آئین پر یقین رکھتے ہیں۔ پنجگور میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، دہشت گرد ساجد احمد گرفتار۔ ڈی آئی جی ٹی ڈی اعزاز گرایا نے کہا دہشت گرد ساجد احمد اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے فارغ التحصیل ہے۔ ساجد پنجگور سے بدربت کی طرف بھاری مقدار میں اسلحہ منتقل کر رہا تھا۔ سوشل میڈیا پر کالعدم تنظیموں کا مواد نشر کرنے میں مرکزی کردار ادا کر رہا تھا۔ ایک دہشت گرد جہازیب مہربان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، جو ریکی اور رقم فراہم کرنے میں شامل رہا ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ نے کہا کہ ہر ضلع میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ادارے کی شاخیں بنائی جا رہی ہیں۔ گزشتہ 3 ماہ میں دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی آئی۔
پاکستان کے زر مبادلہ کے مجموعی ذخائر 21.19 ارب ڈالر تک پہنچ گئے۔ اسٹیٹ بینک نے آگاہ کیا کہ ایک ہفتے کے دوران ذخائر میں 141 ملین ڈالر کا اضافہ ہوا۔ کمرشل بینکوں کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر 5.1 ارب ڈالر ہے۔ بجلی کی اوسط بنیادی ٹیرف میں 1.59 روپے سے اضافہ۔ حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف نظرثانی درخواست دائر کر دی۔ پاور ڈویژن کا سرکاری ڈسکوز اور الیکٹرک کے یکساں ٹیرف کے بارے میں رجوع۔ نیپرا حکومتی درخواست پر 12 جنوری کو سماعت کی۔ کراچی میں ایک اور ٹریفک حادثہ۔ شیرشاہ پور پر ٹریلر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق، ٹریلر ڈرائیور فرار۔ متوفی کی جیب سے کوئی شناختی دستاویزات برآمد نہیں ہوئی۔ لاش اسپتال منتقل، پولیس نے کلینر کو حراست میں لے لیا۔ بنگلہ دیش کا پھر T20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم بھارت بھیجنے سے انکار۔ ICC کو جوابی خط لکھ دیا۔ BCB نے کرکٹ ٹیم کے علاوہ میڈیا پرسن، فینس اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کی سیکیورٹی اور ویزوں کا معاملہ بھی اٹھایا۔ BCB نے خط کے ساتھ حکومتی موقف اور بیانات کو بھی شواہد کے ساتھ پیش کیا۔ ٹیم کی سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات اور حکومتی پالیسی کو دہرایا۔